راجہ داہر کے یہاں قید نوجوان لڑکی نائد کی فریاد رسی کرنے کے لیے مسلمانوں کا لشکر دمشق سے روانہ ہو رہا تھا۔ دمشق کے لوگ نماز فجر کے بعد بازاروں اور مکانوں کی چھتوں سے محمد بن قاسم کی فوج کو گزرتے دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کا سپہ سالار ایک 17 سالہ نوجوان تھا۔ دمشق سے بصرہ تک ہر شہر اور بستی کے نوجوان لڑکے اور بوڑھے اس کی فوج میں شامل ہوتے گئے۔ کوفہ اور بصرہ میں عورتیں بھائیوں اور بیٹوں کو اسلامی فوج میں شامل ہونے پر آمادہ کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں زبیدہ دن رات تبلیغ میں مشغول تھی۔ اس نے اپنے تمام زیورات بیچ کر چند سپاہیوں کے لیے گھوڑے اور اسلحہ جہاد کا انتظام کر دیا تھا۔ دوسرے شہروں میں بھی لوگوں کے جذبات کا یہی عالم تھا۔ ادھر بصرہ میں حجاج کو اطلاع پہنچ چکی تھی کہ عبداللہ کی قیادت میں مکران کے گورنر محمد بن ہارون نے 24 آدمیوں کا وفد بھیجا تھا۔ ان میں سے 18 کو شہید کر دیا گیا ہے۔ محمد بن قاسم کل 12,000 سپاہیوں کے ساتھ مکران پہنچا۔ لسبیلا کے پہاڑی علاقوں میں بھیم سنگھ اپنی 20,000 فوج کے ساتھ موجود تھا، اور وہ موقع پر پا کر مسلمان فوج کو اچانک اکا دکا حملہ کرتا تھا، جس سے محمد بن قاسم کو قدرے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک شام ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ 20 کوس کے فاصلے پر ایک قلعہ بھیم سنگھ کی فوج کا مرکز ہے۔ تجربہ کار سالاروں نے راستہ بدل کر قلعے سے دور چلے جانے کا مشورہ دیا تو محمد بن قاسم نے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ ہندو سپاہ کے اس طرح حوصلے بلند ہوں گے اور ویسے بھی ہمارا عقب بالکل غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اس نے باقی فوج کو پیش قدمی جاری رکھنے کی تلقین کی اور اپنے پاس محض 500 پیادہ سپاہی رکھے، جس کے ذریعے اس نے قلعہ فتح کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور فوج سے یہ کہا کہ اگر صبح تک قلعہ فتح کر لوں تو پیش قدمی روک کر میرا انتظار کرنا، اور اگر دشمن نے قلعہ کی فتح کے بعد منظم جنگ کرنے کی ہمت کی تو میں بھی تمہارے ساتھ آ ملوں گا۔ ایک بوڑھے سپاہی نے کہا کہ آپ کا قلعہ فتح کرنے کے لیے جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ کسی ایک شخص سے امید وابستہ کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ قادسیہ کی جنگ میں جو نہیں رستم مارا گیا، ایرانی فوج تڑن بڑڑ ہو گئی۔ میں رستم کے مقابلے میں حضرت مشنا بن حارثہ بننا زیادہ پسند کرتا ہوں، جن کی شہادت نے مسلمانوں کو زیادہ پرجوش بنا دیا۔ القصہ محمد بن قاسم نے اپنی جگہ محمد بن ہارون کو سپہ سالار اور زبیر کو اس کا نائب مقرر کیا اور خود قلعہ فتح کرنے کی غرض سے روانہ ہو گیا۔